السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، عورت کا عدت کے دوران رشتہ داروں سے پردہ کرنے کا حکم۔ تو چلیے اس کی جانکاری کے لیے ہم جامعہ علوم اسلامیہ کا فتویٰ دیکھ لیتے ہیں۔ فتویٰ دیکھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ تو چلیے فتویٰ دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ کسی سائن نے جامعہ علوم اسلامیہ سے سوال کیا ہے، عدت والی عورت کو کن کن رشتہ داروں سے پردہ کرنا چاہیے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں جامعہ علوم اسلامیہ نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ اس کا جواب آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ صرف عدت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے نامحرم مردوں سے پردہ کرنا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے عدت میں ہو یا عام حالت میں ہو۔ لہذا عورت کے لیے نامحرموں سے عدت کے دوران بھی پردہ کرنا ضروری ہے اور عدت کے بعد بھی ضروری ہے، اور محرم سے نہ عدت میں پردہ ضروری ہے نہ عدت کے بعد۔ نامحرم ان افراد کو کہا جاتا ہے جن سے زندگی میں کسی بھی موقع پر نکاح حلال ہو۔ ایسے تمام افراد سے پردہ فرض ہے۔ نمبر 1 خالہ زاد، نمبر 2 ماموں زاد، نمبر 3 چچا زاد، نمبر 4 پھوپھی زاد، نمبر 5 دیور، نمبر 6 جیٹ، نمبر 7 بہنوئی، نمبر 8 نندوئی، نمبر 9 خالو، نمبر 10 پھوپھا، نمبر 11 شوہر کے چچا، نمبر 12 شوہر کے ماموں، نمبر 13 شوہر کے خالو، نمبر 14 شوہر کے پھوپھا، نمبر 15 شوہر کا بھتیجا، نمبر 16 شوہر کا بھانجا۔ ان تمام افراد سے پردہ فرض ہے۔ محرم ان افراد کو کہا جاتا ہے جن سے کبھی بھی اور کسی بھی صورت میں نکاح حلال نہ ہو، اور ایسے تمام افراد سے پردہ کرنا خواتین پر لازم نہیں۔ نمبر 1 باپ، نمبر 2 بھائی، نمبر 3 چچا، نمبر 4 ماموں، نمبر 5 سسر، نمبر 6 بیٹا، نمبر 7 پوتا در پوتا، نمبر 8 نواسا در نواسا، نمبر 9 شوہر کا بیٹا، نمبر 10 داماد، نمبر 11 بھتیجا اور اس کے بیٹے، نمبر 12 بھانجا اور اس کے بیٹے، نمبر 13 سوتیلا باپ یعنی ماں کا شوہر جبکہ والدہ اور اس کے مابین میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جائے۔ ان تمام افراد سے عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ فقط واللہ عالم۔ دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف بن نوری، ٹاؤن۔ ناظرین، امید ہے کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔